السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ میری پاکستان اور عالمی سیاست کی صورتحال پہ ویڈیو ویلاگ 1، 2، 3 دیکھ لیجیے گا اور ان باتوں کو آج کے حالات سے ملا لیجیے گا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن اگلے سال اگر 2023 میں ہوں، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن اگلے سال 2023 میں ہوں گے، وہ بھی دیکھ لیں وہ بات میں نے کیا کہی تھی، مجھے نہیں لگتا۔ دوسرا، جو سب میں اپریل سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا مقبولیت کا دور شروع ہو گیا جون سے، اور جولائی کے بعد دیکھیے گا، اور 14 جولائی کی میں نے پچھلے ویلاگ میں ڈیٹ دی تھی کہ 14 جولائی کے بعد پاکستانی سیاست میں جو ہلچل ہوگی وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اور ایک بات اور کہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کا برا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ پلس آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ تو بات یہ جو سچ ہے وہ سچ ہے، اس کے بولنے میں انسان کو رکنا نہیں چاہیے۔ اور اب جو حالات بنے ہیں، مہنگائی یا دیگر حوالے سے، تمام چیزوں کو نوٹ کیجیے گا اور دیکھیے گا پچھلے 4 ماہ میں آپ سے کیا باتیں کہیں اور کیا کیا ان میں سے ہو گیا اور ہونے جا رہا ہے۔ باقی کرنے والا میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، اور وہ میرا رب پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اب آتے ہیں ہم نئے ہاروسکوپ، یعنی 25 جولائی سے 31 جولائی کے درمیان 12 زوڈیک سائن کے لیے کیسا رہے گا ہفتہ۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایریز، برج حمل کی جانب۔ برج حمل والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی کاروبار میں یا کسی انویسٹمنٹ میں کوئی نقصان کا سامنا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس میں اب کسی حد تک بہتر ہونے لگیں گے۔ اگر آپ کوئی ٹریولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ سکتا ہے۔ آپ کی گھریلو مصروفیات میں اضافہ ہوگا، پلس آپ تھوڑے سے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر یہ وہ دور ہے کہ آپ کے سر کے اوپر اس وقت مارس بھی بیٹھا ہوا ہے، راہو بھی بیٹھا ہوا ہے، اپنا وزن آپ اس کو ریڈیوس تو کریں مگر کوئی اس میں رسک مت لیجیے گا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ بھی میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں۔ آپ کے تعلقات میں اگر کوئی رنجش پیدا ہو گئی تھی تو اب وہ بہتر ہونے لگے گی۔ آپ کے جو لوگ ناراض ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ آپ کا پیچ اپ ہو جائے۔ اور اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بدھ اور جمعرات کے دن کیجیے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، جلد بازی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہفتہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کو کوئی نئی اسائنمنٹ مل جائے، نیا کام مل جائے جس میں آپ کی انگیجمنٹ بڑھ جائے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اولاد کے حوالے سے آپ منتظر ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر آپ کو سنوا دے۔ اس کے علاوہ گھریلو سامان کی مرمت پہ کچھ اخراجات ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا دوست مل جائے جو آپ کے لیے آگے چل کے بہت مددگار ثابت ہو۔ اس کے علاوہ کوئی نیا کام کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی اپنی ذات تو اللہ کی ہے، فائنینشلی چیزیں ٹھیک چلتی رہیں گی۔ البتہ اپنی جو ہے آپ ہڈیوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ جوڑوں کے درد کے مریض ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ جو بھی کام کریں تو اپنے وسائل پر ایک نگاہ ڈال لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو مشکل پیش آئے۔ اور اگر آپ کوئی میکینیکل انجینئرنگ یا الیکٹریکل انجینئرنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی گڈ نیوز آ سکتی ہے، آپ کو اسائنمنٹ مل سکتی ہے، آپ کو اپریسیشن مل سکتا ہے۔
البتہ رومانوی معاملات میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے اور کوئی ایسا بات یا کام نہیں کرنا جو آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن جائے۔ آپ کو اپنی کاروباری مصروفیات، اگر آپ بزنس مین ہیں تو کاروبار کے حوالے سے اچھے خاصے آپ مصروف رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو کرونک ڈیزیز یا کوئی ایسا مرض ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے تو اس کا ذرا خیال رکھیے۔ دیکھیں کرونک میں آ جاتا ہے، شوگر آ جاتا ہے، ہارٹ آ جاتا ہے، کڈنی کا پرابلم آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم آ جاتا ہے۔ البتہ جمعرات اور بدھ کی شام سے کوئی آپ کو طبیعت میں افاقہ محسوس ہونے لگے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتے کا منتظر ہے تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں۔ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے ذرا سی آپ کی کاموں کی مصروفیات بڑھیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کرنے کا آپ کو اس ہفتے میں مواقع حاصل ہوں۔ کچھ آپ کے گھر میں اچانک جسے کہہ لیں کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ سراؤنڈنگ کے اندر، اور یہ بھی ہے فائنینشلی چیزیں بہتر چلے گی، کچھ تھوڑی بہتری رہے گی، اور اپنے آپ کے جو سورس آف انکم ہے وہ بدستور ایک اچھے متوازن طریقے میں چلتے رہیں گے۔ اگر غیر ملکی سفر کا ارادہ کر رہے ہیں آپ تو بالکل بنائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جیمنائی، جوزا والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی سوشل ایکٹیویٹی، آپ کی سوسائٹی جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پارٹیسپیشن کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو اس حوالے سے کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ تھوڑا اپنا گھریلو معاملات میں خیال رکھیے گا، کوئی خواہ کی چپکلش یا خواہ کی کوئی کشیدگی نہ ہو، ورنہ وہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گی۔ اور اپنے بچوں کی تعلیم پہ ذرا فوکس رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز کھوئی بھی ہو اچانک آپ کو مل جائے، یا اچانک آپ کو پہنچ جائے کہ جی یہ تو فلاں جگہ رکھی ہوئی تھی یا فلاں جگہ پہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ زمین اور جائیداد یعنی پراپرٹی کی کوئی ڈیل کر رہے ہوں تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا۔ اگر آپ میڈیکل، نرسنگ، ہاسپٹل، میڈیسن کے شعبے سے منسلک ہیں تو آپ کے لیے اس ہفتے میں کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا آپ کو کچھ سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور وہ اگر آپ کی کوئی آپ کے اڑوس پڑوس کے اندر کوئی ناچاقی یا کشیدگی چل رہی ہے تو اس میں بہتری ہو جائے گی۔ خاندانی رنجشیں، خاندانی مسائل، ان میں آپ کو ایک پازیٹیو کردار ادا کرنے کے جو ہے بلکہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ فائنینشلی چیزیں اوکے ہیں، مساوی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نئے کام کا، نئی جاب کا آغاز کریں، اور اگر آپ بیرون ملک جا کے کوئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بحکم میرے اللہ نے چاہا تو پنجن پاک کے صدقے کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج سرطان، کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی اگر شادی یا منگنی کے حوالے سے کوئی معاملات چل رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی اب بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے ٹریولنگ کرنا بھی بہتر رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پرانے عزیز دوست سے اچانک آپ کی ملاقات ہو۔ دیکھیں پراپرٹی میں اگر آپ کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے، اس میں انشاءاللہ فائدے کا امکان ہے۔ اگر آپ اپنی کوئی جائیداد کو کرائے پہ چڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے ہفتہ۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، آپ نے خواہ لوگوں کے معاملات میں جو ہے دخل اندازی مت کیجیے گا، ورنہ خواہ کی آپ کو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کے اگر لیٹیگیشن میں یا عدالتوں میں کچھ امور زیر بحث ہیں تو ان کو تھوڑا سا التوا میں ڈالیں، پھر آگے چل کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ انہیریٹنس کا اگر کوئی لیٹیگیشن میں معاملہ چل رہا ہے تو اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، یا فیملی کورٹ کے اندر اگر کوئی ایسی چیز
चल रही है। थोड़ा सा आपको अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में जाने के मौक़े मिलेंगे और आपकी यानी एक कह लें PR बनाने का, लोगों से मिलने जुलने का यहाँ पे आपको मौक़े मैसर आएंगे और बिज़नेस भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। 5वां बुर्ज है हमारा बुर्ज असद लियो। लियो वालों को मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि स्पेकुलेशन के कामों में ज़रा एहतियात कीजिएगा। आपके अगर अपने रिश्तेदारों के साथ कोई कशीदगी चल रही है तो वो बेहतर हो जाएगी। अगर कोई आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप, मेरा ख्याल है कि इसको थोड़े अरसे के लिए मौखर कर दीजिए और अपना जो भी काम करें बेहतर होगा कि उसको किसी के साथ शेयर ना करें, वरना ये होता है नज़र लग जाए या काम में अटकाव आ जाए। और अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपको हो सकता है कि डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना पड़े, आपको समाजी मामलात में खुल के मौका मिलेगा हिस्सा लेने का। इसके अलावा थोड़ा सा अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए और फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर रहेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप मुस्तकबिल में ट्रैवलिंग की कोई प्लानिंग करें और कोई अगर आपके निजी मामलात में दखल देने की कोशिश करे तो वो गलत फहमी फैलाने का बाइस बन सकता है। लिहाजा किसी के साथ अपनी राजदारी या कोई राज शेयर मत कीजिएगा। और आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आपके लिए थोड़ा अच्छा है और ज़िंदगी में आपको कुछ उसमें बेहतरी होने के मौक़े मैसर आ सकते हैं और फाइनेंशियली चीज़ों में थोड़ा सा झटके के साथ कोई अचानक अच्छा फ़ायदा होने का इम्कान बनेगा। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा कि आप थोड़े से अपने अज़दवाजी मामलात का ख्याल रखिएगा, जज्बाती फ़ैसले मत कीजिएगा वरना उनका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो हाँ आपके लिए बेहतर है, आपकी किसी अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है जो आपके लिए बाद में बेहतर साबित हो। और अभी फ़िलहाल इस हफ्ते में कोई इमोशनल या कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ना कीजिएगा, ख़ास तौर पे ज़मीन और जायदाद के मामले यानी प्रॉपर्टी के हवाले से। और अगर आप किसी पे तकिया करके बैठे में कि ये आपका काम कर देगा तो ये आपकी खामख्याली है। जब तक आप ख़ुद को अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो काम पाए तकमील तक पहुंचना मुश्किल है। मंगल बुध ये ऐसा 2 दिन है कि यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या आपके किसी से रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। और अगर आप कारोबारी आदमी हैं तो आपके कारोबार में बेहतरी आ सकती है। सैटरडे संडे फ्राइडे ये लगता है कि आप किसी खुशी की तकरीबात में हिस्सा लेने का मौका मिले। अलबत्ता लगता ये कि इतवार और हफ्ते की शाम में घर में कोई मशीन या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसकी मुरम्मत या उसको बेहतर कराने में आपके कुछ अखराजात हों, जिसे मैं अचानक ज़ायद अखराजात होना कहता हूँ। और फाइनेंशियली चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी और आगे वक्त आएगा बहुत अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह, अभी भी बुरा नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, किसी पे अंधा एतमाद मत कीजिएगा वरना आपको नुकसान या डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इसके बाद हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि आपको चाहते हुए ना चाहते हुए लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा किसी काम के हवाले से। और ये हफ्ता आपका अच्छी खासी मसरूफियात में गुजरेगा। अलबत्ता आपको फैमिली के हवाले से कोई थोड़ी सी परेशान कुन ख़बर मिल सकती है, मगर आप अपनी दिमागी हिकमत अमली बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप उससे नबर्द आज़मा होकर खैरियत से गुज़र जाएंगे। थोड़ा सा इंसोमेनिया का प्रॉब्लम यानी कम नींद के आने की शिकायत आपको हो सकती है। और जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं लिब्रेंस लोग यानी बुर्ज मीज़ान वाले, उनको थोड़ा सा अब ख़याली दुनिया से बाहर आना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लगता ये है कि जुमेरात और जुम्मा थोड़े से आपके मामूली सा डिप्रेशन आपको आ सकता है। और अगर आपके किसी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हों तो अचानक उनमें कोई दरार आ जाए। कुछ आपको मैं एडवाइस ये करूँगा कि अननेसेसरी बहस और मुबाहिसा ना कीजिएगा या किसी के साथ कोई तकरार ना कीजिएगा वरना चीज़ें बाद में प्रॉब्लम का बाइस बनेंगी।
اس کے علاوہ آپ کو تھوڑے سے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہاں آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس میں بہت بہتری کر سکتے ہیں، اور سیر و سیاحت، تفریحی مقامات کی طرف جانا، اس کا بھرپور امکان بنے گا، اور کچھ آپ کے اخراجات پازیٹیو کاموں میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے اسکارپیو یعنی عقرب۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنا کوئی بھی فیصلہ سازی کے عمل سے گزر رہے ہیں تو اپنے بزرگوں سے، اپنے گھر والوں سے اس پہ ایڈوائز لے لیجئے، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ پارٹنر شپ میں کوئی کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ اختلافات یا آپ کے پارٹنر کی کوئی ہوشیاری آپ کے سامنے ایکسپوز ہو، اور اسٹوڈنٹ کے لیے اچھا رہے گا یہ ہفتہ۔ البتہ جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اسکارپین لوگ ہیں ان کو ذرا سا اپنے تعلقات بنانے میں احتیاط برتنی ہے، اور پھر ایک دفعہ ونس اگین میں اس برج کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ اپنے راز کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ اور صحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ وہاں رشتہ بھجوا دیں، آپ کو پازیٹیو رسپانس ملنے کا امکان ہے۔ آپ کی لگتا یہ ہے کہ کچھ نئی دوستیاں یا نئے تعلقات بننے جائیں گے اس ہفتے میں، اور فائنینشلی آپ کے لیے بہتر رہے گا، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ادھار دیتے وقت اس کو ڈاکومنٹڈ کر لیجئے گا، اور کوئی زبانی ڈیل مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے میں کہوں گا اگر آپ جاب کے متلاشی ہیں یا کام کے متلاشی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی گڈ نیوز مل جائے۔ اگر آپ کوئی کام یا کوئی مشن میں لگے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اس میں آپ کو کامیابی مل جائے، اور تھوڑا سا آپ کو کاروباری افراد کو میں یہ کہوں گا ذرا سی اپنی اسٹریٹجی کو مضبوط کیجیے، ورنہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ کو۔ آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، آپ کو کچھ ان نیسیسری ایکسپینڈیچر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ طبی معاملات سے ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی گاڑی کی تبدیلی، کوئی بائک کی تبدیلی اس کا امکان ہے۔ ہو سکتا ہے گھر کے ماحول کو یا گھر کی چیزوں کو بہتر کرنے کا اس ہفتے میں آپ کو موقع ملے۔ تھوڑا سا آپ کے اپنی ٹانگوں کا، اپنی انگلیوں کا، اپنے جوڑوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں پہ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ آپ نے ویزے کے لیے یا کسی ڈاکومنٹ کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں تو اس میں اچانک آپ کو گڈ نیوز مل جائے اور آپ کے لیے اللہ کے حکم سے بصدقہ پنجتن پاک کوئی اچھی نیوز آپ کو مل جائے۔ اب اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس ہفتے میں تھوڑا سا اپنی قسمت کو ضرور ناک کرنا چاہیے، یعنی اس پر دستک دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام جس کو آپ بہت عرصے سے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں اس ہفتے وہ ہو جائے۔ البتہ آپ کو ٹیکسیشن محصولات کے معاملات میں ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ غلط ڈکلیریشن یا غلط چیز آپ کے لیے بعد میں پرابلم کا باعث بن جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کی کسی انفلوئنشل، کسی بااثر شخصیت سے ملاقات ہو جو آپ کے لیے آگے چل کے بہتری کا سبب بنے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا پڑے گا، خاص طور پر اپنے جذباتی اور رومانوی معاملات میں۔ اس کے علاوہ مالی لین دین میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، اور اگر کوئی چیز سائن کر رہے ہیں تو اس کو ضرور ایک کے بعد دوسری دفعہ پڑھیے گا۔ ایسے جسے کہتے ہیں نا، ایک آپ نے کسی کے گڈ فیتھ پہ جا کے سائن کر دیا، ایسا کام نہ کیجیے گا ورنہ نقصان کا باعث ہوگا۔ تھوڑا سا آپ گھر کے کپڑوں پہ، ملبوسات پہ یا گھریلو چیزوں کے اوپر کچھ اخراجات نظر آتے ہیں، اور آپ اپنے ذہن کے اندر جو آپ کے بہت ایک خالی ذہن چل رہے تھے، آپ کے سوچوں کا آنا یا آئیڈیاز کا آنا رک گیا تھا، وہ اب دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اور لگتا یہ ہے
کہ آپ کو زندگی میں کچھ انوکھی چیز، انوکھے کاموں سے واسطہ پڑ سکتا ہے. اور اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں، یعنی آپ کا وطن کوئی ہے اور آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، تو وہاں آپ کی زندگی میں کوئی نیا سلسلہ جس کا تعلق رومانس سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا تعلق بزنس سے بھی ہو سکتا ہے، وہ شروع ہو جائے اچانک. اور فائنینشلی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ معاملات تھوڑے سے بہتر رہیں گے آپ کے، لیکن آپ کو ذہنی لحاظ سے حکمت عملی بنا کے خرچ کرنا، یعنی اپنے خرچوں کو اور اپنے آمدنی کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے. اگر آپ ملازمت پیشہ افراد میں سے ہیں تو آپ کا اپنی من پسند جگہ پہ تبادلہ یا وہاں پہ پوسٹنگ ہونے کا بھی امکان بن سکتا ہے. اگر لگتا یہ کہ کسی دوست یا عزیز کی فائنینشیل ہیلپ بھی کریں آپ. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا آپ، کیونکہ کمیونیکیشن کے حوالے سے زندگی میں آپ کے بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے یہ ہفتہ، کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جن سے آپ ملنے کے خواہش مند ہوں اور اچانک آپ کی ملاقات ہو جائے. البتہ یہ ہے کہ کوئی کام کے دوران اگر آپ جسمانی مشقت کا کام کرتے ہیں تو کچھ چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے. اپنے مالی وسائل کا جائزہ بھی لیجیے اور ان کو بڑھانے کا بھی پلان کیجیے. اس کے علاوہ آپ کے کچھ پرانے کام، کچھ پرانے امور، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس کے علاوہ آپ کو سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا بھرپور موقع ملے گا. اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آپ کو حصہ لینے کا موقع ملے گا. اور آپ کا لگتا یہ ہے کہ کوئی آپ کی پرانی یا بہت عرصے سے رکی ہوئی خواہش اچانک پوری ہو جائے اور فائنینشلی معاملات میں بہتری آنے کا بھی امکان بنے گا. اور اللہ نہ کرے مجھے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ لوگ جو نمبر 2 کاموں سے ان کو ہو سکتا ہے اچانک فائدہ ہو جائے، مگر وہ ان کے لیے بعد میں تکلیف کا باعث بن جائے، تو بڑی احتیاط کرنی ہے آپ نے، اور آپ کی غیر ملکی ٹریولنگ کا بھی امکان بنے گا. اس کے بعد ہمارا آخری برج ہے برج حوت پائسس. پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے کانوں کو بند اور آنکھوں کو کھلا رکھیں، کیونکہ آپ کو جو رخ دکھایا جاتا ہے یا جو تصویر کا اینگل بتایا جاتا ہے، معاملات ویسے نہیں ہیں. ان کو ری چیک ماریں، کسی کے کہنے کے اوپر اندھا بھروسہ نہ کریں. آپ کے اگر کوئی آپ لانگ ٹرم ڈیسیشن لیتے ہیں تو انشاءاللہ نتائج آپ کے حق میں بہتر آنے کے امکان ہیں. اگر آپ مالی لحاظ سے کوئی منصوبہ بندی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے. اور اپنی والدہ کی صحت کا، بڑی بہن کی صحت یا خالہ نانی کی صحت کا خیال رکھیے گا. ان کی صحت میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ اگر ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ٹریولنگ کے دوران خاص طور پہ اگر کار ٹریولنگ کر رہے ہیں تو کوئی بد احتیاطی نہ کیجیے گا. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اوور اسپیڈ کر دیا یا ٹریفک ریگولیشنز کی وائلیشن کر دی، تو ایسا کوئی کام نہ کیجیے گا، ورنہ کوئی حادثہ یا کوئی نقصان ہونے کا امکان ہے. آپ کے اپنے جو بزنس پارٹنر ہے اس کے ساتھ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اور اس کے اوپر اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ورنہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم کا باعث ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ڈیٹ، کوئی بھی پیپر سائن کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، ورنہ معاملات ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی آپ کو دھوکہ دے یا کوئی آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش کرے تو. اور فائنینشلی معاملات میں انشاءاللہ العزیز بہتری رہے گی. خواتین و حضرات، یہ میرا ایک میں نے کوشش کی ہے ہر اینگل سے کور کروں. اور ایک بات جو میں بولتا ہوں برائے مہربانی کہ سوشل میڈیا پہ میرے نام سے بہت ساری فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں، وہ چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب چینل بھی ہیں جنہوں نے تصویریں لگا کے کر رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام ہو یا کوئی بھی اس کا ٹول ہو، میسنجر ہو، لنکڈ ان ہو. آپ سوشل میڈیا پہ اگر موبائل نمبر دیکھیں یا آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ میرے کانٹیکٹ کرنے کا لکھا ہوا ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ فراڈ اور دھوکہ ہے. مجھ تک اپروچ کرنے کا پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میں نے ایک ہی جگہ رکھی ہوئی، اور وہ جگہ ہے میری PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر نیچے
ٹکر پہ پٹی چل رہی ہے، وہاں سے آپ نمبر لے سکتے ہیں، یا دوسرا میرا ARY ڈیجیٹل پہ. تو انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات آپ کے لیے اسی ہفتے میں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.